رنگوں اور خوبصورتی سے بھرپور ضلع چترال دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کے ان علاقوں میں آتا ہے جو اپنی مثال آپ ہیں اور پاکستان کا چھپا ہوا خزانہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ علاقہ خود ایک ریاست تھا اور چترالی زبان میں اس ریاست کے بانی کو مہتر کہا جاتا تھا۔ چترال کی یہ خوبصورت وادی ذوالفقار علی بھٹو کے دور 1973 میں پاکستان کے ساتھ ضم ہوئی۔ پاکستان کے ساتھ ضم ہونے کے بعد اس وادی کو ضلع کا درجہ ملا، جو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ ضلع خیبر پختونخوا کا بہت اہم ضلع سمجھا جاتا ہے، جو 15,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور پورے KPK کا 21% علاقہ ضلع چترال کی زد میں آتا ہے۔ اس علاقے میں 17 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں خواہ نامی زبان چترال کی مقامی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس علاقے کے لوگ امن پسند مگر ساتھ ہی طاقتور بھی ہیں، کیونکہ علاقے کا موسم غیر مستحکم رہنے کی وجہ سے یہاں سال میں کئی دفعہ سیلاب آنے کا خدشہ رہتا ہے، جو علاقے کی زمین اور گھروں کو بھاری حد تک نقصان پہنچاتا ہے۔ چترال کے بلند پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی نظر آتی ہیں اور ان گہری وادیوں میں کیلاش کے آزاد قبیلے بھی آباد ہیں، جو اپنے مخصوص اور منفرد روایت کی وجہ سے دنیا میں اپنا الگ مقام رکھتے ہیں۔ دوستوں، کیلاش چترال کے سب سے قدیم نسل کے لوگ ہیں، جو اس وادی میں ہزاروں برسوں سے مقیم ہیں۔ یہاں کی مقامی لوک روایات کے مطابق پرانے زمانے میں پورے چترال بلکہ گلگت بلتستان اور نورستان پر کیلاشوں کی حکومت تھی۔ چترال میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی یہاں کیلاش قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن کیلاش قوم کا المیہ یہ ہے کہ وہ مذہب کی تبدیلی کے ساتھ ہی اپنی زبان، رسم و رواج اور ثقافت کو بھی خیر باد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی چترال کے کیلاش قبائل اپنی صدیوں کی شناخت کو خیر باد کہتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ سکڑ کر موجودہ وادی کیلاش کے 3 گاؤں یعنی بمبوریت، رمبور اور بریر تک محدود ہو گئے ہیں۔ چترال میں کیلاش کمیونٹی ہر دور میں مخالفین کے ٹارگٹ میں رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں پورے چترال اور گلگت بلتستان پر حکومت کرنے والی یہ قوم اب صرف بمبوریت، رمبور اور بریر کے 3 گاؤں میں صرف چند ہزار نفوس تک محدود ہو گئی ہے اور ان کی آبادی میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اگلے چند برسوں میں کیلاش تمدن صفحۂ ہستی سے مٹ سکتا ہے اور یوں دنیا کی قدیم ترین تہذیب بھی تاریخ کی کتابوں تک محدود ہونے کا امکان ہے۔ تاریخ میں کیلاش کمیونٹی کے متعلق مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سکندر اعظم کی اولاد ہیں۔ جب وہ دنیا کو فتح کرتے ہوئے افغانستان سے ہو کر ہندوستان داخل ہو رہے تھے تو ان کی فوج کے کچھ لوگ یہاں رہ گئے، یا وہ سکندر کو چھوڑ کر ان وادیوں میں فرار ہو گئے، اور کیلاش سکندر اعظم کی انہی یونانی فوجیوں کی اولاد ہے۔ جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ قدیم ترین انڈو آرین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب سکندر اعظم اس خطے میں آیا تو یہ اس وقت بھی یہاں موجود تھے۔ دوستوں، کیلاش کا جدہ مجد جو بھی ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی تاریخ کم و بیش 3000 سالوں سے زائد عرصے پر محیط ہے، اور یہ ہزاروں برس تک ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان رہائش پذیر رہے اور یہیں انہوں نے حکومت کی۔ اگر انہیں خطہ ہندو کش کی قدیم ترین نسل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں کے لوگ حد سے زیادہ رنگا رنگ ثقافتی و ادبی روایات کے پرستار ہیں، اور کیلاش کمیونٹی کے ہاں تو کم و بیش سال کے 4 موسم کوئی نہ کوئی تہوار ضرور منعقد ہوتے ہیں، جس میں مرد و خواتین سب شریک ہوتے ہیں۔ بکریاں پالنا اور موسیقی اس قوم کی رگ رگ میں پیوست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر تہوار میں مختلف علامات، بالخصوص بکریوں وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جبکہ موسیقی ہر تہوار میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور موسیقی کی دھنوں میں مرد و خواتین مل کر رقص بھی کرتے ہیں۔ دوستوں، کیلاش کمیونٹی کے بارے میں بہت سارے غلط اور نامناسب پروپیگنڈے کے برعکس یہ لوگ حد سے زیادہ قدامت پسند اور سادہ لوح واقع ہوئے ہیں، مگر چترال سے باہر آنے والے سیاحوں نے اپنے سفر ناموں میں اس قوم کے متعلق من گھڑت کہانیاں گھر رکھی ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ انفو انسپیکٹر ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بہت شکریہ۔